كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے۔ بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے۔ آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم حسن اخلاق کے سیشن میں پھر سے دوبارہ مل رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دلوں کو نرم کرنا۔
بہت انٹرسٹنگ ٹاپک، ہمیشہ کی طرح بہت کچھ لرننگ ہوگی آپ کی. تو ہم اپنے سیشن کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے جیسے درود سے کرتے ہیں. درود پڑھیے آپ سب اپنے دل میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر دعائیں. ہمارے سیشن کے آغاز میں ہم ہمیشہ کی طرح دعائیں جو حسن اخلاق کے حوالے سے مانگتے ہیں، تو آج دعائیں جو مانگیں گی وہ شاہدہ ہیں. جی شاہدہ. اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما. تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما. تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق دور نہیں کر سکتا. آمین. جزاک اللہ خیر کثیرا. اللہ تعالیٰ یہ سب دعائیں ہمارے لیے قبول کرے جو ہم ہر ہفتے مانگتے رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں جی. آج کا ٹاپک ہے ہمارا حسن اخلاق، رقاق القلوب، دلوں کو نرم کرنا. رقاق جو ہے یہ لفظ رقت سے ہے، اور قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دل. کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ آیت جو کہ سورۃ الزمر کی آیت 23 ہے. جیسا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی ساتھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس بار بھی ہم کسی کو موقع دیتے ہیں. کون پڑھنا چاہے گا؟ ناہید آپ پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثابیہ. یہ نظر نہیں آ رہا. جزاک اللہ خیر. چلیے ناہید جزاک اللہ خیر، آپ نے اچھی کوشش کی. شاید وہ باریک لکھا ہوا ہے نا اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ دور نہیں رہا مجھے. آپ کون اس کو درست پڑھ سکتا ہے؟ جی السلام علیکم. قدسیہ میں پڑھوں؟ یہ قدسیہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن. قال اللہ تعالی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودہم ثم تلین جلودہم جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. جزاک اللہ خیر ناہید. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کون پڑھے گا؟ جی میں ثروت آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی اور بار بار اسے سن کر اور بار بار دہرائی گئی ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. دیکھیں وہ جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ آ رہا ہے نا، کہ ان کے جسم اور ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اللہ کی آیات سن کر. ٹھیک ہے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ آیت جو ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت 9 ہے. سہرش انصاری آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جزاک اللہ خیر. یسارعون فی الخیرات، ٹھیک ہے، خیر اردو میں کہتے ہیں لیکن عربک میں خیرات، رغبا و رہبا وکانوا لنا خاشعین. جزاک اللہ خیر. اس کا ترجمہ السلام علیکم. جی ہم پڑھیں. جی وعلیکم السلام. سائمی، سیمی، جو بھی نام ہے آپ کا. سائمہ. کیا نام ہے پلیز بتائیے دوبارہ. سائمہ. سائمہ، ٹھیک ہے جی. سائمہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. جی ہاں، جزاک اللہ خیر. یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. ٹھیک ہے جناب. انبیاء علیہ السلام کی بات ہے اور ان کی خاندان والوں کی. تو یہ قرآن کی 2 آیات کو دیکھیں، دلوں کی نرمی، رغبت، خوف سے پکارنا، عاجزی، اس سب پر بات ہے. یہ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلا. اب ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ میں سے جس کے پاس کتاب ہے اور جو اس کو دیکھ کر اچھی طرح پڑھ سکے، جس کو باریک نظر آ رہا ہو، صرف وہ پھر پڑھنے کے لیے ہینڈ ریز کرے تاکہ ہمارا وقت بچے. اور میں شروع سے کہتی آ رہی ہوں کہ کتاب کو زندگی کا ساتھی بنائیں. اگر آپ کے پاس کتاب ہو تو پھر آپ کتاب سے بھی آرام سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں نا، کیونکہ تمام احادیث، تمام چیزیں ہم کتاب سے ہی لے رہے ہیں، ہم خود سے نہیں کچھ بنا رہے. حسن اخلاق کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے علم کا. ایسے خزانے حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہاں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دلوں کو نرم کرنا ہے. وہ عوامل، وہ صفات، وہ کوالٹیز جاننے سے کیا بینیفٹ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا جو دلوں کو نرم کرنے والے ہیں؟ ہم کیوں یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے آپ. ہم کیوں پڑھیں اس کو، کیوں جانیں، کیا فائدہ ہوگا اس سے ہمیں؟ ٹھیک ہے جی. زونی ندیم کہتی ہیں اللہ کے قرب حاصل ہوگا. میں چیٹ میں دیکھ رہی ہوں. اور لکھیے کیا فائدہ ہوگا. کوئی آپ میں سے بتانا چاہے تو بتائے کہ اس ٹاپک کو پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ انس مارو، آپ بتائیں گی. اتنے سارے ہاتھ میرے سامنے کھڑے میں، کوئی بھی بتانا چاہے. جی انس. جی قرآن دل پہ اثر کرے گا جب دل نرم ہوں گے ہمارے تو انشاءاللہ. ہاں لیکن میں قرآن کے حوالے سے بات نہیں کری. میں پوچھ رہی ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے، جو ٹاپک ہے دلوں کو نرم کرنا، اس کے متعلق جان کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں بتاؤں زنیرہ صدیقی. عمل میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. عمل بہتر ہوگا. زنیرہ آپ کہیے. دلوں کو نرم کرنے سے میرے خیال میں ہمارے آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں انسانوں کے درمیان، رشتوں کے درمیان، اس میں بہتری آئے گی. ایز اے بیٹر پرسن ہم ایکٹ کر سکیں گے کمیونٹی میں. اوکے. آپ جنہوں نے بتایا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا ایکچولی نمبر شو ہو رہا ہے، نام شو نہیں ہو رہا. زنیرہ صدیقی. زنیرہ. ٹھیک ہے زنیرہ، آپ کا خیال ہے کہ دلوں میں نرمی آئے گی، لوگوں سے تعلقات بہتر ہوں گے. چلیں جی ہم چیٹ میں دیکھتے ہیں کیا کہتی ہیں. نور سما کہتی ہیں ہمیں غصہ نہیں، ہم غصہ نہیں کریں گے. سہرش کہتی ہے اللہ کی صفات میں تدبر ہوگا. شہناز پروین کہتی ہے دل نرم ہوگا. زنیرہ نے کہا انسان کے آپس کے تعلقات درست ہوں گے. زونی کہتی ہیں مکمل ایمان حاصل ہوگا. تنزیلہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کے بارے میں جانیں گے. ٹھیک ہے. سکون آئے گا، تنگی سے نکلیں گے. یہ ابھی اور ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. میں مزید دیکھتی ہوں کوئی اور چیز. نادیہ کہتی ہے کہ تقوی حاصل ہوگا. ان کا خیال ہے اللہ کی قربت حاصل ہوگی. زندگی بہتر ہوگی، انس کا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. شافیہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ایز اے ہول ہم بیٹر ہوں گے. چلیں جناب دیکھتے ہیں. یہ ہم نے سوچا ہے نا ہمیں فائدہ ہوگا، دیکھتے ہیں اینڈ تک یہ حاصل بھی ہوگا یا نہیں. فائزہ امجد کا خیال ہے توکل آئے گا. شاہدہ پروین کا خیال ہے دوسروں کی غلطیاں معاف کریں گے. ٹھیک ہے جی جناب. چلیں جناب اب ہم واپس چلتے ہیں. کنکلوڈ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا کہ نیکی کی توفیق ملے گی انشاءاللہ. آپ نے بھی ساری نیکیاں ہی بتائی ہیں نا. اور زندگی کا یاد رکھیں ہر لمحہ قیمتی ہے. کتنے نیکی کے مواقع ہم صرف
علم کی کمی کی وجہ سے کھو دیتے ہیں. تو علم حاصل ہوگا تو انشاءاللہ نیکی کے مواقع ملیں گے انشاءاللہ. چلیں جی نیکسٹ اب حدیث کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ حدیث جو ہے یہ حدیث جو ہے ترمذی کی، یہ ہمارے ساتھیوں میں سے کون پڑھے گا؟ کون پڑھنا چاہے گا؟ سب کو موقع دیتے ہیں. نور سما پڑھی. جی نور سما پڑھیے. ان عبد اللہ بن بصری ان اوربیہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبیر الناس قال من طال عمره وحسن عمله. ٹھیک ہے حدیث کو پڑھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیا ہے؟ من خبور الناس، خبور نہیں ہے، من خیر الناس. من خیر الناس. جزاک اللہ نور سما. میں دوبارہ سے تھوڑی سی کریکشن کر دیتی ہوں ابتدا میں. ان عبداللہ ابن بسرن، ٹھیک ہے، ان اعرابین. عبداللہ بن بسر روایت کر رہے ہیں ایک عرابی کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ اب وہ پڑھیے نور سما، آپ ہی پڑھیے آگے. یا کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہے؟ ترجمہ کون پڑھنا چاہے گا؟ نور سمائی پڑھ لیں پھر اگلا کسی کو موقع دیتی ہوں. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل نیک ہو. سبحان اللہ، جس کی عمر زیادہ اور اس کا عمل نیک ہو. تو عمر زیادہ تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن نیک عمل مانگنا ساتھ یہ اب ہم نے شامل کر لینا. اچھا ذرا دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. عرابی کی بات آ رہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام ہیں نا، آپ کے ساتھی جو تھے، آپ کے اسٹوڈنٹس جو تھے، وہ بہت کم سوال کیا کرتے تھے، بہت ہی ضروری سوال کرتے تھے، کیونکہ کثرت سوال بغیر وجہ کے پسندیدہ نہیں ہے نا. اب آپ امیجن کریں علم کا خزانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے لیکن سوال کم کرتے تھے. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. ہمارے جیسے لوگ ہونا تو ہمیں تو کوئی اسکالر مل جائے، کوئی ٹیچر مل جائے، کوئی ذرا جاننے والا بندہ مل جائے، اس کی چھاوت آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز بعض اوقات کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے بجائے اور ڈاکٹری کے اپنے مسئلے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. یہ انسان جلد باز ہے نا، ایسے کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام میں صفت تھی کہ وہ نہیں پوچھتے تھے زیادہ سوال، بہت ہی ضروری پوچھتے تھے. بہت کم سوال آئے ہیں قرآن میں جو انہوں نے پوچھے ہیں، لیکن وہ انتظار کرتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے تو پوچھے، کوئی عرابی آئے، کوئی بدو آئے، وہ سوال کرے تو ہمیں بھی کیا ہے کہ اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا. تو اب عبداللہ بن بسر بتاتے ہیں کہ ایک عرابی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو مگر اور ساتھ نیک عمل ہو. کیونکہ اگر عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو تو یہ تو انسان کے لیے وبال جان بات ہے نا ایسا. تو اب آپ دیکھیں، آپ کو ایک حدیث ہو سکتا ہے یاد ہو کہ جس میں پڑھی ہوگی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ایک شخص شہید ہوا اور دوسرا اس کے مقابلے میں 1 سال بعد فوت ہوا. تو خواب میں اس کو دیکھا گیا کہ وہ تو جنت میں ہے جو بعد میں فوت ہوا ہے، اور شہید سے بھی آگے اس کا درجہ ہے. شاید سارے شہداء جنت میں جاتے ہیں لیکن اس کا درجہ پچھلے والے سے زیادہ ہے. تو لوگوں کو حیرت ہوئی، کیونکہ عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے نا شہید جو ہے وہ سب سے بلند منزلوں پہ ہوگا. تو جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس 1 سال کے اندر جو اس نے نمازیں پڑھی، اس نے سجدے کیے اور نیکیاں کی، تو اس وجہ سے اس کا درجہ زیادہ ہو گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ جس کو زندگی کا وقت زیادہ ملا اس کو پھر نیکی کا بھی موقع ملا زیادہ نا، نیکی اویل کرنے کا موقع اویل کرنے کا زیادہ ملا. لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات نیکی کے موقع سامنے ہوتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. تو اب سوال آپ سے کرتے ہیں. چلیں جی، یہ تو ہے کہ کون سب سے بہتر ہے، لیکن سوال آپ سے یہ کہ نیکی کے مواقع سامنے ہوتے ہوئے بھی نیکی نہ کر پانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کوئی بتائے آپ میں سے، کون بتانا چاہے گا؟ بتائیے نا. ہمارے گناہ ہماری رکاوٹ بن جاتے ہیں کبھی کبھی، نیکی کا موقع نہ ٹھیک ہے جی، ملنا. انس کہتی ہیں گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور بتائیے جی اریبا، آپ بتائیے اریبا، یا کوئی اور ساتھی جو بتانا چاہے.
ایک ایک کر کے نام لیتے جائیں, مائک کھول کے بتاتے جائیں. جی زونی آپ بتائیے. بتاؤ, یہ سستی کی وجہ سے بھی ہم نیکی کے کاموں کو اہمیت نہیں دیتے اور دوسرے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور اس وجہ سے سستی بھی ہو جاتی ہے, اور شیطان پھر دل میں وسوسے بھی ڈالتا ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. آواز ٹھیک ہے جی, آپ شاید نے کہا کہ سستی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور بتائیے جی نزت خان کیا کہتی ہیں؟ نزت, چلیں شاہدہ کا مائک آن ہے, شاہدہ آپ کہیے. دلوں کی سختی, مائک جیسے ہم ہیلو, اللہ دل اور اس کی کتاب سے دور ہوتی ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس لیے مختصر بات کرتے ہیں, بس پوائنٹ دوست بتاتے ایسے بعض دوست ہیں. جزاک ایسے اللہ ہوتے خیر, ہیں. جزاک اللہ خیر. شاید مختصر بات آپ نے کہا دلوں کی سختی, کیونکہ ہمیں کافی زیادہ حدیث کور کرنی ہے. کوئی اور بتائے, طیبہ آپ بتائیں گی؟ جی میرے خیال سے تکبر بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم ہم کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اپنے تکبر میں نیکیوں کے زوم میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں گوا دیتے گڈ, ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. نادیہ؟ میرا خیال سے تو یہی ہے کہ اللہ پہ جب توکل نہ ہونا تو آپ بھی نیکی نہیں کر سکتے. اللہ پہ توکل ہونا بہت ضروری ہے. توکل سے کیسے کنیکٹ کر رہی ہیں آپ بتائیے, توکل سے کیسے کنیکٹ کر رہی ہیں, مجھے سمجھائیے ذرا. توکل سے یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ہے نا, اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ نے موقع دے ہی دیا ہے نیکی کرنے کا, کہ سپوز اگر کوئی ساحل آ گیا ہے آپ کے پاس, آپ کے در سے کچھ مانگ رہا ہے اور آپ اس کو دے ہی نہیں پا رہے, کہ آپ کو یہ دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ چور نہ ہو, یہ ڈاکو نہ ہو, اگر میں دروازہ کھولی وہ اندر نہ آ جائے, یعنی کہ اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. میرا آپ مال کم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, گڈ, جی کر سکتے ہیں, بالکل کنیکٹ کر دیا, ماشاء اللہ. فرحت عمران آپ بتائیے. جی باجی, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی نیک کام بتانے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں, میں یہ پھر ذہن میں آتا ہے کہ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم نے اگر کسی سے کوئی غلط بات کہہ دی ہے, ہم نے بھی غیبت کر دی ہے اور ہم کسی کو منع کر دیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نکل جاتی ہیں مجھ سے باتیں, تو یہ خوف بھی نہ ڈراتا ہے کہ ہم یہ نیکی کی بات بتا رہے ہیں وہ خود ہمارے عمل میں ہے یا نہیں ہے, یہ ہاں خوف ٹھیک رہتا ہے, ہے. بہت بہت اچھا کہا کہ جی کیونکہ میرے اپنے عمل میں نہیں ہے تو میں نہیں بتا سکتی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اب میں ذرا چیٹ سے لیتی ہوں کیا آنسر آ رہے ہیں. جی فائزہ کہتی ہے لا علمی, نور سما کہتی ہے لوگوں کا ڈر, سیرش کہتی ہے مال کم ہونے کا ڈر, اللہ کی تعریف, اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہونا. شہباز بانو دیکھیں کہتی ہیں, لیکن شہباز یاد رکھیں اللہ کی طرف سے ہدایت اس کو ہوتی ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے. تو پھر ہم اپنی طرف سے سوچیں نا, ہمارے اندر کیا کمی ہوتی ہے, ہمیں کیا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تو توفیق دے ہی دیتا ہے اگر انسان کوشش کرتا ہے انشاءاللہ, اور کیونکہ اللہ نیکی کے کاموں کی توفیق اس کو دیتا ہے جو آگے بڑھ کے کوشش کرتا ہے. زنیرہ کہتی ہے فضول کاموں میں مصروفیت, بالکل ٹھیک ہے. صفیہ کہتی ہے, شافیہ کہتی ہے سیلفشنس, میں کیوں کروں. یہ بھی سیرش کہتی ہے میں کیوں کروں. جی دوسروں کے عمل پر نظر, یہ زنات کہتی ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھے آنسرز آ رہے ہیں. زوبی ریحان کہتی ہیں شک و شبے میں رہ جانا. فیروزہ کہتی ہے دل نرم نہ ہونا. ایمان کی کمی, عارفہ کا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. فرد کہتی ہے ہمارے عمل خود بخود نیک کام کم ہوتے ہیں, یعنی گناہ رکاوٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, شیطان کے وسوسے, بالکل ٹھیک. چلیں جناب, یہ تو اب ریپیٹ ہو رہے ہیں تو میں دیکھتی ہوں, ہمیں دکھائیے جی. ہم آپ کی نے جو باتیں کی ہیں ماشاءاللہ بالکل درست ہیں, ہم نے ان کو سم اپ کر دیا ہے. 18-19 چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور آپ بھی اپنی جگہ پڑھتے جائیں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھتے جائیں. علم کی کمی, سب سے بڑی وجہ یہ کہ علم کی کمی کی وجہ سے نیکی کو سمجھ ہی نہ پانا کہ یہ نیکی ہے. نیکی کے موقع کی قدر نہ کرنا, اس کی اہمیت محسوس نہ کرنا. سستی اور لاپرواہی, ٹال مٹول کرنا, آج کا کام کل, چلیے تو سستی نہیں ہے, لیکن ایک اور ٹال مٹول یہ ہوتا ہے کہ کام دوسروں پہ ڈال کے نا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرنا, یہ نیکی نہیں ہوتی. مناسب ماحول نہ ملنا, بیکاز پازیٹیو انوائرمنٹ آپ کے ارد ایسے لوگ جو خود نیک کام میں انوالو ہو, وہ آپ کو بھی آگے پروسیڈ کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو, ادروائز پھر آپ پیچھے ہوتے جاتے ہیں. وقت کی قیمت نہ پہچان پانا, یہ سب سے اہم بات علم کی کمی کے بعد یہ دوسری ہے. کیوں؟ یہ خیال ہی نہیں ہے کہ کتنا کم وقت ہے زندگی کا, یہ سوچتے ہیں اچھا کر لیں گے. پھر اپنی صلاحیتوں اور وسائل کا صحیح طور پہ جائزہ نہ لینا, پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی کین ڈو دس, نہیں میرا خیال ہے میں نہیں کر سکوں گی, یا میرے پاس تو وسائل نہیں ہے, اور جب کرنے لگے تو سب کام ہوتا گیا. مشکلات پر صبر نہ کرنا, اس لیے کہ کوئی نیک کام کی سوچا, مشکل آئی چھوڑ کے بیٹھ گئے.
مثلاً کہ کوئی کام کرنا ہے, بولنا نہیں آتا, ہاں میں کیسے بتاؤں, لکھنا نہیں آتا میں کیسے بتاؤں, پڑھنا نہیں آتا میں کیسے کروں, تو پھر ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, پڑھنا نہیں آتا, جانتے نہیں ہے تو علم حاصل کریں, پر اس کے لیے تھوڑی صبر کرنا پڑتا ہے نا. اس طرح ہر کام کرنے پہ صبر کرنا پڑتا ہے, تو نیک کام پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ کے بارے میں ایسی توقعات رکھنا جن کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو, یعنی یہ سوچنا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, کچھ کیے بغیر بھی بخش دے گا. بھائی بخش دے, وہ جائے جس کو چاہے بخش دے, کسی عمل کے بغیر بھی بخش دے, ہمیں کیا پتا. لیکن قرآن پاک میں تو بار بار آتا ہے نا کہ اجر عاملین کے لیے ہے, عمل کرنے والوں کے لیے. تو اللہ کے بارے میں درست خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے. پھر اپنی موجودہ حالت اور موجودہ عمل ہی کو کافی سمجھ لینا, کنٹینٹڈ رہنا کہ ہم بہت کر رہے ہیں. بھائی اپنے آپ کو نیک سمجھنا اور نیکی میں آگے بڑھنے کی حرص نہ رکھنا. یعنی ان کو تو دیکھنا جو مال میں بہت آگے ہیں اور دنیا میں بہت آگے ہیں, لیکن جو نیکی میں آگے ہیں ان کو دیکھیں. بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کو, آپ اتنا کیوں کرتے ہیں, اتنا کیوں کھپتے ہیں, سارا آپ ہی کی ذمہ داری ہے, دوسرے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے. تھوڑا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں, تھوڑا کم کام کریں. یہ کام وہ کس کے لیے کرتے ہیں, جو نیکی کی کوشش کرتا ہے, دنیا کے کاموں کے لیے نہیں کرتے. ان کو کہتے ہیں اور کریں اور کریں, کیونکہ وہ فوری ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے نا. پھر معمولی کام کو نیکی نہ سمجھنا. کیا تھا کہ وہ ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا تو بخشے گئے تھے, راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کے سائڈ پہ رکھنا صدقہ ہے. معمولی سے کام کو نیکی نہ سمجھنا, بڑے بڑے کاموں کا سوچنا کہ کوئی بڑا کام ملے گا تو کریں گے. لوگوں کا ڈر ہونا, لوگ کیا کہیں گے کہ ہائے یہ دیکھو ذرا اس نے یہ شروع کر دیا ہے کام, خود اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہے, خود ڈسٹنگ کر رہی ہے, خود جا کے دروازہ کھول رہی ہے. تو اپنے آپ کو ایک بڑا پوز کرنا کہ بھئی ہم تو بڑے جو ہیں وہ بہت چیز ہیں. یا یہ کہ لوگوں کا ڈر ہونا کہ کوئی ایسا کام جو اللہ کو پسند ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ تو بڑی نیک بننے کی کوشش کر رہی ہے. پھر دل کا سخت ہونا, بے حس ہونا. بہت سے لوگوں کے دل میں نرمی نہیں ہوتی, وہ نیک کام کی طرف لپکتے نہیں ہیں. گناہوں کی کثرت کرنا, گناہ علم کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے اور نیکی کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے. تو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. مایوس ہو جانا, یہ بھی ایک بہت پرابلم ہے کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو کچھ بتانے کا, کوئی یہ اتنے بڑے درس ہو رہے ہیں, بڑی پڑھنے پڑھانے کے کام ہو رہے ہیں, لوگوں کا عمل تو اچھا ہو نہیں رہا. یہ تو مایوسی کی بات ہے. کیا ہم لوگوں کے عمل کے مکلف ہیں, یا یہ کہ اپنی کسی چیز پہ ریوارڈ نہ ملنا تو سوچنا کہ لو جی میں نے تو اتنا کام کیا, اتنی محنت کی, کسی نے پوچھا ہی نہیں, تعریف نہیں کی. مایوسی ہے نا. پھر اپنے اوپر ترس کھانے کی عادت ہونا کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی, حالانکہ کوئی کام تو نیکی کا کر ہی سکتے ہیں نا, اور بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اپنی ذمہ داری نہ پہچاننا, ہر چیز سوچنا یہ دوسرے کی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ گھر میں دیکھ لیں, بعض اوقات کتنا جھگڑا رہتا ہے اس بات پر کہ میں کیوں صفائی کروں, میں کیوں پانی بھر کے رکھوں, میں کیوں فریج صاف کروں, میں کچن کا کوئی کام کیوں کروں, میں آٹا کیوں دوں, میں روٹی کیوں بناؤں, میں کھانا کیوں بناؤں. یہ میرا کام تو نہیں ہے, میرے ہسبینڈ کا بھی ہو سکتا ہے, یہ میری اماں ابا کا بھی ہو سکتا ہے, یہ میرے بہن بھائیوں کے بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں پہ گھروں میں جھگڑا پڑا رہتا ہے, اور یہی حال آرگنائزیشنز کا ہے, یہی حال باہر کا ہے. من حیث القوم, ہماری قوم کام نہ کرنے کا مزاج رکھتی ہے, لیکن جو ترقی یافتہ قومیں ہیں نا آپ دیکھیں ان میں کام کرنے کا رجحان ہوتا ہے. اور پھر وہ جب وہ تو دنیا کے لیے ساری ایفرٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو نواز رہا ہے. ہم نے تو بطور مسلمان کیا کرنا ہے, اللہ کی خاطر کرنا ہے, وہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا انشاءاللہ. ہمیں تو اپنی نیت کو ٹھیک کر کے کام کرنا ہے اور کسی کو دیکھ کر نہیں کرنا. پھر ہماری ذمہ داری عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہے نا, یہ نیکی ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ امت الوسط ہے نا, ہمیں تو امت الوسط ہے, ہمیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. قرآن کی آیات آپ پڑھیں. پھر اللہ سے مدد اور توفیق نہ مانگنا, یعنی یہ سوچنا کہ بھائی میں نہیں کر سکتے, ہو نہیں سکتا. آپ جیسے جیسے توفیق مانگتے جاتے ہیں آپ کو لوگ بھی ملتے جاتے ہیں, کام کرنے کے مواقع بھی ملتے جاتے ہیں. تو میری ایک ساتھی نے لکھا کہ باہر کے ملکوں میں گھر کا کام مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں. بالکل دونوں کرتے ہیں, اور یہ باہر کے ملکوں سے تھوڑی ہم نے سیکھنا ہے, یہ تو ہمارے نبی کی بھی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کا کام کرتے تھے, باہر کا کام کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نے کچھ مخصوص کام کر لیے ہیں, یہ اس نے کرنے ہیں, یہ اس نے کرنے ہیں. ہم وقت کی ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے ہیں, یا تو سارا لوڈ عورت پہ ڈال دیتے ہیں یا سارا مرد پہ ڈال دیتے ہیں. جبکہ اگر میں عورت ہوں تو میں کوئی کام بھی گھر کا کر رہی ہوں, باہر کا کر رہی ہوں, بچوں کا کر رہی ہوں. آپ دیکھیں ماؤں کو دیکھیں, بازو کو کتنا اریٹیٹ رہتی ہیں بچوں سے, ان کو سنبھالنے میں, تو نیکی ہے. اب ہر کام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, نیکی ہے. تو ہم
اپنی نیت ٹھیک کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے. اور دیکھیں ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا، ہر شخص کو کہیں ذمہ دار ہے نا، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ سب کام اچھے طریقے سے کرنا نہیں کیے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ آگے بھی پڑھیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. جی بالکل صحیح، اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرنا یہی نہیں کیا، بالکل درست کہا آپ نے. کرنے کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ نظر مانگیں کہ یا اللہ مجھے وہ نظر عطا کر کے مجھے نیکی نظر آ جائے، اور میں وہ لپک کر کرنے کی توفیق بھی مانگیں کہ میں وہ کر بھی لوں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں آپ پانی مانگے تو کچھ بچے فوراً اٹھ کے دے دیتے ہیں، گھر والے کچھ فوراً اٹھ کے دے دیتے ہیں، اور دوسرے کیا کرتے ہیں؟ تم دے دو، تم کر لو، آخری لمحے تک ٹالتے رہتے ہیں. تو یہ سوچ کا فرق ہے نا. صرف خدمت کا شوق ہوتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا. اگر وہ اللہ کی خاطر ہوگا تو سب کو شوق ہوگا. ٹھیک ہے جی، اب نیکسٹ پہ آتے ہیں، ایمان کیا ہے. حدیث کون پڑھے گا آپ میں سے جو اچھی طرح؟ شناز الہی بات کریں. جی شناز. عن ابی امامۃ یقول قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما الاسم قال اذا حق فی نفسک شیء فدعه قال فما الایمان قال اذا سعتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ترجمہ کوئی اور ساتھی پڑھے شناز؟ بس ایک عربک پڑھنی ہے، ایک ساتھی عربک پڑھے، ایک ترجمہ. جی جویریہ آپ ترجمہ پڑھیں. پڑھیے ترجمہ جویریہ. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیز کے بارے میں کھٹک پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو. اس نے پوچھا تو ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی برائی بری لگے اور اپنی نیکی اچھی لگے تو تم مومن ہو. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور بدی کا احساس، برائی اور بھلائی کا احساس انسان کی نیچر میں ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. پروگرامڈ ہے انسان اس میں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے. پروگرام سے میرا مطلب نہیں ہے کہ وہ بس وہی کرے گا جو پروگرامنگ دے دیجیے، مطلب بلٹ ان ہے اس کے اندر. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی کمپیوٹر خریدے آپ نے، یہ مشین خریدی ہے، اس میں بلٹ ان ہے یہ چیز، یہ ہوگی اس میں موجود. تو ہمارے اندر بھی بلٹ ان کیا ہے؟ ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے، ہمارا ریسپریٹری سسٹم ہے، ہمارا فزیکل، ہماری تمام چیزیں بلٹ اپ ہے، بلٹ ان ہے نا، آٹومیٹک ہے نا. سملرلی ہمارے اندر نیکی اور برائی کی پہچان بھی بلٹ ان ہے، اللہ نے رکھ دی ہے فطرت میں. اب کوئی چیز آپ غلط بات کرتے ہیں، سنتے ہیں یا بول دیتے ہیں نا، خود دل کو بے چینی لگ جاتی. ہوتا ہوگا نا ایسے، آپ ضرور ہوا ہوگا آپ کے ساتھ، یا کوئی سنا ایسا تو خود ہی بے چین سی کیفیت ہوتی ہے. تو جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا، ایمان بلند ہوتا ہے، ایمان کا بل روشن ہوتا ہے، ان کی پہچان بھی بہت تیز ہوتی ہے. ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. ان کو اللہ کا احساس ہوتا ہے نا، سینسری پاور ان کی زیادہ ہوتی ہے. ان کو نا سینس فوراً ہو جاتا ہے، او یہ میں نے غلط کہہ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا فوراً بعض لوگ کہتے ہیں آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور بعض کیا ہوتا ہے کہ وہ بے چین تو رہتے ہیں لیکن اس کو کرب کرتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوا، بالکل صحیح کہا میں نے، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے اندر سے کچھ چیز ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے. تو ہر غلط کام جس کو کرتے ہوئے انسان بے چین ہو جائے یا اس کو پتا چل جائے یہ غلط ہے، وہ گناہ ہے. اور یہ نیکی کا اپوزٹ ہے. نیکی کیا ہے کہ جس پر کیا ہے، دیکھیں اس میں کیا ہے، ابھی یہاں پر گناہ کی بات ہے نا، نیکی کی آگے آئے گی. تو اب ایمان کیا ہے؟ گناہ کیا ہے کہ دل میں کھٹک ہو جائے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایمان کیا ہے کہ جب غلطی بری لگے اور بھلائی اچھی لگے تو بس ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے. تو اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچانے. اچھا، ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ہوتے تو ہیں لیکن انسٹال خود کرنا پڑتا ہے. دیکھیں وہ انسٹال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ سافٹ ویئر ہے ہی نہیں. لیکن یہاں جو بات ہے اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر آپ کے اندر موجود ہے، صرف اس کو وہ ایکٹیویٹ کسی کا زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے. فطرت میں پہچان موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ تو گناہ کی بات تھی. اب آ جاتے ہیں نیکی کیا ہے. چلے میں آپ سے سوال کرتی ہوں
آپ لوگ مجھے بتائیں، جنرلی بتائیں، اگر کسی سے آپ سوال کریں اور پوچھیں کہ بتائیں نیکی کیا ہے، تو کیا کیا ایکسپیکٹڈ آنسر ہوں گے؟ چیٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. بھلائی، ٹھیک ہے جی، نیکی کیا ہے؟ بھلائی آپ کہتے ہیں. اور بتائیے کیا ہے نیکی؟ کوئی اور بتائیں. آپ سوچیں واٹ از نیکی، کیا ہے؟ ہر اچھا کام. اوکے، خیر خواہی، یہ آنسرز آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور بتائیے. معروف کام، اللہ کی قربت، ٹھیک ہے. ہر وہ کام جو کر کے دل کو سکون ملے، اوکے، یہ نیکی ہے. کسی کی ہیلپ کرنا، کسی پہ رحم کرنا، یہ سب آپ کے آنسرز ہیں جب اپنے پڑھ رہی ہوں. حسن سلوک نیکی ہے، اچھی بات نیکی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کام نیکی ہے. ٹھیک ہے جناب. شہناز الہی لکھتی ہیں حسن سلوک. اوکے، میں نے ایک بیچ میں سے پک کر کے سب نام لیا. دل کا سکون نیکی ہے. نہیں، دل کا سکون نیکی نہیں ہے، نیکی کر کے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے. دوسروں کا خیال رکھنا نیکی ہے، دوسروں سے معافی مانگنا نیکی ہے، قرآن پڑھنا نیکی ہے، صدقہ کرنا نیکی ہے. ٹھیک ہے جی، چلے، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اب دیکھیں، اب آپ کو حدیث سے پڑھاتے ہیں ہم. چلیں جی، ذرا دکھائیں حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے، نیکی اور گناہ کیا ہے. کون پڑھے گا آپ میں سے عربک؟ جی میں پڑھوں. میں کون؟ عارفہ رحمان. میں نظر خان پڑھوں. عارفہ پڑھیے عربک. جی. عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاق في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه المسلم. ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھے آپ نے. صرف صحابی کا نام ذرا دوبارہ پڑھیں دھیان سے. عن النواس بن سمعان الانصاری. شاباش، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھے. اردو کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میں پڑھوں گی. نصرت سلطانہ. جی پڑھیے نظر. جی نصرت پڑھیے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو. جی نصرت اب پڑھیے. پڑھیے. جی آپ سیدنا نواز بن سمان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں. دیکھیں کتنی جامع قسم کی ڈیفینیشن ہے نا. اچھا، یہ دھیان رکھیے کہ سیدنا جو نواز بن سمان انصاری رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے، صحابی ہے نا، تو عنہ. جزاک اللہ خیر کثیر. ذرا سے اس کو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. آپ دیکھیں کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے نیکی کیا ہے، تو ہم جیسے ہم نے بہت سے آنسر کہے کہ دل اطمینان سے بھر جائے وہ نیکی ہے. ہر وہ اچھا کام جو دل کو اطمینان سے بھر دے، یا حسن الخلق ہے، یا لین دین میں اچھا ہونا، یا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ سے ڈرنا. لیکن یہاں جو ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے نا، وہ اچھے اخلاق کا نام ہے، حسن الخلق. اب یہ اپنے پاس کہیں لکھ لیں، یہ ضرور کسی سے شیئر کریں. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اور دیکھیں ہم نے آج حسن اخلاق میں جب جتنے ٹاپک پڑھے ہیں، ہم نے یہ پڑھا کہ حسن اخلاق اچھی عادات کا نام ہے. تو پھر نیکی اچھی عادات کا نام ہے، کیونکہ اخلاق جو ہے وہ عادات کو کہتے ہیں. یہ لکھ لیں اپنے پاس کہیں، نیکی اچھے عادات کا نام ہے، کیونکہ اچھے اخلاق عادات ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھی عادتیں ڈیولپ کرنا نیکی ہے. مثلاً آپ سونے کا طریقہ سنت کے مطابق سوئیں گے تو یہ اچھی عادت ہے. آپ کھائیں گے سنت کے مطابق تو یہ اچھی عادت ہے. آپ دروازہ کھولیں گے، بند کریں گے حسن کے ساتھ، اچھے طریقے سے دھڑ کر کے نہیں، توڑیں گے نہیں، تو یہ اچھی عادت ہے. آپ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، دھکم پیل نہیں کریں گے، دوسروں کو رعایت دیں گے، دوسروں کو باری دیں گے، راستے میں اترتے ہوئے تکلیف نہیں کسی کو دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی سارے کام نیکی. نرمی سے بات کریں گے، دوسرے کو سپیس دیں گے. ہر وہ کام جو سنت کے مطابق ہو. مثلا الٹا سونا خلاف سنت ہے. آپ سیدھا سو رہے ہیں، چلیں دائیں طرف نہیں سو سکتے لیکن سیدھا تو سونے کی عادت ڈالے نا، کیونکہ الٹے سونے سے تو آپ نے منع کیا ہے. تو زندگی میں
کام پر نہیں تھا. تو یہ اچھی عادات اپنانا. دیکھیں اچھی عادات کیا ہوتی ہے؟ ہر کام حسن کے ساتھ کرنا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ بعض خواتین کام کرتی ہیں، لڑکیاں کام کرتی ہیں، جس جگہ کام کرتی ہیں کچن سے نکلتی ہیں لگتا ہے کچھ کام ہی نہیں ہوا ہے یہاں، اور بعض لوگ کام کرتے ہیں لگتا ہے یہاں پہ کوئی فوج گزر کے گئی ہے. ایسا حال ہوتا ہے. تو سلیقے سے کام کرنا نیکی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ کیا آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی آ رہی ہے. الحمدللہ. اوکے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ باجی آواز نہیں آ رہی. کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو نہیں بنانے. کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ باجی کچھ سگنلز موو کر رہے ہیں آپ کے. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ باجی آ رہی ہے، بیچ میں رک گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، اب آ رہی ہے. سگنلز کا مسئلہ لگتا ہے. اینی ہاؤ، تو جو انسان کے اندر اس کا ضمیر ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ میری عادات کیسی ہیں. اور اگر آپ کو نہیں پتا نا تو ذرا آپ اپنے آس پاس گھر والوں سے پوچھ لیں، آپ کی عادات کے بارے میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا. ایک کہانی جو بہت اچھی ہے جو شیئر کی گئی تھی کہ دو قوموں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ تھا، رومی اور چینیوں کے درمیان. تو ایک نے پینٹنگ بنانے کا، دو دیواریں تھی آمنے سامنے، ان کو کہا پینٹنگ بنائے، جس کی سب سے اچھی پینٹنگ ہوگی اس کو انعام ملے گا. تو جو رومنز تھے انہوں نے جو پینٹنگ بنائی وہ بہت اچھی بنائی. ایک نے خوبصورت پینٹنگ بنائی اور دوسرے نے کیا کیا، صرف دیوار کو خوب رگڑ رگڑ کے صاف کیا، اتنا صاف کہ اس پینٹنگ کا عکس اس کے اندر نظر آنے لگا. تو پھر کیا کیا، اپنے دل کا تزکیہ کرنا نا، اتنا تزکیہ کریں کہ ساری برائیاں نکل جائیں، گناہ نکل جائیں اور انسان کی عادات اچھی ہو جائیں. اور یہ کام مسلسل کرنے والا ہے، صفائی مسلسل کرنی ہوتی ہے. تو دیکھیں اب میرا اور آپ کا ہوم ورک ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز دل میں کھٹک رہی ہے. کیا کسی کو کوئی بات تو نہیں کہی ہوئی جو دل کو ہرٹ کر رہی ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا، کوئی اور کام زندگی میں؟ تو کوئی بات نہیں، ریپینٹنس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ یعنی یہ ناگواروں کے لوگوں کو یہ پتا ہو کوئی ایسی عادت جو مجھے پتا ہے میری تو ہے لیکن میں چاہتی ہوں لوگوں کو نہ پتا چلے، تو اس کو کیا کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک کھٹک ہے. ٹھیک ہے، تو آیت حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عمل کرنا ہے. نیکسٹ کون پڑھے گا جی حدیث؟ نیکسٹ حدیث دکھائیے. السلام علیکم باجی، زرینہ خان پڑھے. جی زرینہ عربک پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق. انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ بعبد خیرا یستعملہ قیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفیہ لعمل صالح قبل الموت. یوفقہ، ٹھیک ہے، یوفقہ لعمل صالحا قبل الموت. جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فی علمک. اردو کون پڑھے گا آپ میں سے؟ باجی فرزانہ پڑھتی ہوں. فرزانہ آپ پڑھیں. جی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں تو اس سے کام لیتے ہیں. پوچھا گیا کس طرح کام لیتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا موت سے پہلے اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کیا، یعنی اب آپ ذرا سے غور کریں اپنے پہ رکھ کر، کسی اور کے لیے نہیں ہم نے سوچنا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہتا ہے نا موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہے. تو جتنا جتنا اللہ تعالیٰ اس بندے سے کام لینا چاہتا ہے نا اتنا اتنا اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جو انسان کسی کام میں لگ جائے نا، نیکی اور بھلائی کے کام میں لگ جائے، تو پھر کیا ہے، اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تو ذرا دعا مانگے نا اپنی اپنی جگہ پر اس وقت، یا رب العالمین مجھ سے کام لے لے، مجھے اپنے کام پہ لگا دے، مجھ سے کام لیتا ہی رہے آخری لمحے تک. سبحان اللہ. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں لو ایک اور کام آ گیا، ایک کام ختم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لو اب
ایک کام کیا تھا ایک اور آ گیا، ایک اور کیا مصیبت ہے، کام ہی نہیں میرے ختم ہوتے. لیکن آپ تو خوش قسمت ہیں، اور جس کو اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے دے اور لوگوں کی خدمت کا، کوئی بھی خوشی کا کام، وہ تو خوشی سے اس کا دل بھرنا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں زندگی جو ہے نا اس کے پیریڈز ہے نا، بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر مدیڑ عمری ہے، بڑھاپا ہے. ہر پیریڈ میں انسان کے نا مختلف رولز ہیں، اور جیسے جیسے انسان اوپر جاتا ہے نا اس کی جسم کی طاقت توانائی ختم ہوتی جاتی ہے، انرجی کم ہوتی جاتی ہے. تو جس پیریڈ میں بھی وہ ہے نا اس کو اس میں بیسٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم کرنا چاہیے، میکسیمم نیکی کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہر پیریڈ آف لائف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کام لے لے. سبحان اللہ. اچھا، ہم کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی ہنڈرنس آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم کام نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ایک امام کے بارے میں ہم پڑھے تھے کہ ان کی نام تو مجھے یاد نہیں، کہ ان کی عمر جو تھی تقریباً 40s میں تھے، اور جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کو کنویں میں قید کر دیا گیا تھا. تو کنویں میں تو نہ ان کے پاس کتابیں تھیں، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کچھ، جیسے ایک کھانا پینا ان دا سینس کہ کوئی لگژریس لائف تو نہیں تھی نا کہ وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے. تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کنویں سے بول بول کر، اوپر ان کے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے تو بولتے رہتے تھے، وہ کتابیں لکھتے رہتے تھے. یعنی لکھنے پڑھنے کی سہولت نہیں تھی تو انہوں نے اپنی زبان سے فائدہ اٹھا لیا تھا. اور کتنے تفاسیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور کتنے اسکالرز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور کتنے لوگ سلف صالحین کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اتنا کچھ کام کیا دین کی خدمت کے لیے. تو ہم تو آزاد ہیں، ہمیں تو الحمدللہ. ہم کہتے ہیں ہمیں تو بہت پابندی ہے، آپ کو پابندیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کتنی پابندیاں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی وہ پابندیاں ہو سکتی ہیں، ہمیں سے کیا پتا کسی کو کسی کا. لیکن جو آزادی ہے اس میں بہترین وقت کا استعمال کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو توفیق دے. دیکھیں زندگی کا ہر دن ایک آزمائش ہے، ہر دن ایک فتنہ ہے نا. اگر نعمت ملی ہے تب بھی، اگر نعمت نہیں ملی مشکل میں تب بھی فتنہ ہے، ایک امتحان ہے. لیکن یاد رکھیں یہ وقت گزر جائے گا، سب پر صبر آ جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ بندے سے کام کرواتا رہے، مایوسی نہ ہو، چھوڑے نہیں کام کو. تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور مجھے بھی. چلیں جی نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. نیکسٹ حدیث کون پڑھنا چاہے گا؟ نام لیں وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی. فرت آپ پڑھیں گی؟ جی 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 پڑھیے فرت، عربک پڑھیں. اللہ تعالیٰ کس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ صرف سیدنا عربی پڑھ لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہ پڑھ لیں صرف. باجی اس میں عربی تو نہیں نظر آ رہی. اچھا اس میں عربک نہیں ہے، اوکے ٹھیک ہے، چلے میں عربک پڑھ دیتی ہوں اس کی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. سیدنا عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے. چلیں اب میں نے اس کی حدیث کا حصہ عربک کا پڑھ دیا ہے، سلائیڈ پہ آ نہیں رہا ہوگا اس لیے کم بنایا گیا ہے. تو آپ اس میں سے کون آپ میں سے اچھی طرح اردو پڑھ سکتا ہے؟ فرت آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی باجی سیدنا عامر بن سعید کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں میں سے تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا. فرت میں پڑھتی ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے اور ذرا اس کو جلدی پڑھنا ہوگا، اور شاید سلائڈ میں پڑھوں گی منیلا. جی لیکن جو اس کو روانی سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. زنیرہ جی پڑھیے. ہنیلا جی. سیدنا عامر بن پڑھیے. سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا. جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا چپ رہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی، غنی، چھپا ہوا ہو. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. وہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے آپا محبت میں کرتا ہے بولوں؟ جو متقی
جو متقی غنی اور چھپا ہوا ہو. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی. دیکھیں حنیلہ نے بھی اور فرت نے دونوں نے ایک ہی مسٹیک کی جس کے بارے میں بار بار کہتی آ رہی ہوں اور آپ دونوں نہیں بہت سے ساتھی کر رہے ہیں. 36 سیشن سے میں یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ جناب جتنے مرد ہوتے ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ آتا ہے. تو بولیے سب اپنی جگہ رضی اللہ عنہ. انہا نہیں, انہا خواتین کے لیے آتا ہے. یاد رہے گا نا آپ, میرے دونوں ساتھیوں کو یاد رہے گا. میں نے اسپیشلی بات اس لیے کہی ہے کہ یہ بات میں ہر دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں لیکن شاید ہم پڑھنے میں روانی میں بھول جاتے ہیں. مرد کے لیے انہو آتا ہے اور خاتون کے لیے انہا آتا ہے. مجھے امید ہے یاد رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دونوں کو اور باقی سب ساتھیوں کو کے علم اور عمل میں بہت برکت کرے. وقت کم ہے لہٰذا میں اس کو بس ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. سعد بن ابی وقاص جو ہیں بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. اور بہت خدمات ہیں ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے. سب سے پہلے وہ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں اسلام کے راستے میں خون بہایا. پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں تیر مارا اور جنگ بدر میں شریک ہوئے. پھر اس کے بعد بیعت الرضوان میں شریک ہوئے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ تھے. پھر یہ وہ ہیں کہ جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی جب بیمار تھے. اور دیکھیں اہل بدر کے لیے بھی کتنی خوشخبریاں ہیں اور بیعت رضوان والوں کے لیے بھی کتنی خوشخبریاں ہیں. سابقون السابقون میں سے تھے نا. تو ان کی لائف ہسٹری کو آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ آپ اس حدیث کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم ان کی لائف ہسٹری کو نہیں پڑھیں گے اور ان کی خدمات کو نہیں پڑھیں گے. اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے آپ. یہ کوفہ کے گورنر تھے اور انہوں نے کوفہ کو آباد کیا تھا حضرت عمر فاروق کے کہنے پر. نہریں کھدوائیں, شفا خانے بنوائے, ذاتی خرچ سے مسجد مدرسے بنوائے. لیکن وہاں کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے. وہ جو واقعہ نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نماز جو ہے بڑی طویل پڑھاتے ہیں, تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا تھا اور اپنے پاس بلا لیا تھا. تو جب ان کو معزول کر دیا نا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ریوولٹ کر دیا یا یہ نہیں کیا کہ اچھا چلو میں نے تو اتنا کام کیا اور انہوں نے کچھ اکنالج نہیں کیا اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. بڑی خوبصورت لائف ہسٹری ہے ان کی. یہ آئے اور آ کے انہوں نے اپنے جو ہے اپنے ایریا میں اپنے گھر میں اپنے کام کرنے شروع کر دیے. تو وہ اونٹوں اور بکریوں کی خدمت کر رہے تھے. جب ان کے بیٹے ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ آپ تو یہاں یہ کام کر رہے ہیں, یہ جو ہے نا کہ انہوں نے کہا اس کے شر سے اللہ مجھے بچائے. تو اصل میں یہ ایک محاورہ ہے, یہ ایک دعا ہے کہ جب کوئی انیوژل قسم کی بات ہوتی ہے نا تو کہا جاتا ہے. تو یا کہ کوئی کیسی خبر لے کے آیا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے, کیونکہ ان کے بیٹے ایسی بات کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا اللہ اس کی شر سے مجھے بتائے. تو اور بیٹا بھی کتنے کھلے انداز میں کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں. وہاں خلافت کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نا خلیفہ کی وہ ہونی تھی, سلیکشن ہونی تھی. تو اس کے لیے لوگ ظاہر ہے بہت مشورے ہو رہے تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا آپ جا کے خلیفہ بنے, آپ یا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو ان کو معزول کر دیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول تو کیا تھا, لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے بیماری کی حالت میں 6 لوگوں کے نام لیے تھے اور کہا تھا کہ یہ 6 لوگ فیصلہ کریں گے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے تھے صحابہ کرام کے. ادھر ان کو معزول کیا ہے, ہٹایا ہے منصب سے, اور جب خلافت لینے کا نیکسٹ کو دینے کا وقت ہے تو انہی کو کمیٹی میں اپوائنٹ کر رہے ہیں. نہ انہوں نے مائنڈ کیا کہ ہاں جی پہلے تو مجھے کیوں ہٹایا تھا اور اب مجھے بلا لیا. یہ ہے نیکی, عاجزی کی انتہا. اور نہ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو تو میں نے پہلے ہٹایا تھا, اب میں اس کا نام کیوں لوں. They were very open people. تو اتنی بہترین ٹیلنٹڈ آدمی تھے. انہوں نے کوفہ کا شہر آباد کیا, سب کچھ کیا, لیکن جب ان کو ہٹایا گیا منصب سے تو انہوں نے نہ بغاوت کی, نہ عمر رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہا, نہ یہ مایوس ہوئے, بس آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. کیونکہ انہوں نے اونٹوں کو سنبھالنا, اپنے گھر کا کام کرنا یا اپنے ایریا میں کوئی بھی خدمت کرنا, اس کو کم نہیں کیا, سمجھا تھا. آپ اپنے آپ پہ رکھ کے سوچیں کسی بڑے منصب سے کسی کو اتارا جائے اور پھر وہ آ کے اپنے گھر کا کام کر رہا ہو تو لوگ اس کو کہہ کے بیچارے کو ادا کر دیتے کہ آئے آئے تمہارے ساتھ تو بہت بری ہوئی. ہم نیکی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ضرور پڑھنا ہے. You will learn a lot.
نیکسٹ حدیث دیکھیے جی. نیکسٹ حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ کون پڑھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب. رقیہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ رقیہ ٹھیک ہے جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کر رہے تھے. معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، شاید تم میری اس مسجد یا میری قبر سے گزرو. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنج میں رو پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور انہوں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کیا. پھر فرمایا بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں. سبحان اللہ. تو ہم میں سے جو چاہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو تو پھر اسے تقوی اختیار کرنا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں یہ بات کیا ہے کہ جو کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، تو چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو یا بعد کے دور میں ہو، مدینہ میں ہو، یمن میں ہو، پاکستان میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، زندہ ہو، فوت ہو چکا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین کون ہوگا؟ اور قیامت کے دن آپ کی مجلس کے قریب ترین کون ہوگا؟ جو تقوی والا ہوگا. تو تقوی اللہ کا خوف، اللہ کا احساس، اللہ کی ایسی پہچان، اللہ سے ایسی محبت، ایسا خوف خشیت کہ جو ہمیں غلط کام سے روک لے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کتنی پیاری نصیحتیں کرتے ہیں نا. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو رخصت کرتے ہیں تو ہم کیا نصیحتیں کرتے ہیں. ہم کتنی کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، ہم کتنی بے شمار گیجٹس کی فکر کرتے ہیں. اور سب رخصت کرنے والوں کو یہ تو ضرور پوچھتے ہیں ٹکٹ رکھ لیا تم نے یا نہیں، اگر کئی سفر پہ جا رہے ہیں. لیکن یہ زیادہ رات تقوی کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اس کو دعائیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں پہ بھی رہو گناہوں سے بچاتا رہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ چیز ہے. دل تو بہت چاہتا ہے لیکن کیا کریں، مشکل ہو جاتی ہے. تو مشکل اگر لگتا ہے نا کچھ کام جو تقوی والا ہے تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیں یہ حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. کون عربک پڑھ سکتا ہے اس کی؟ فائزہ امجد آپ پڑھیں گی؟ جی شاہدہ میں پڑھوں؟ چلے شاہدہ نے پہلے کہہ دیا. شاہدہ میں عربک پڑھ آپ رہی پڑھیں. ہوں. شاہدہ پڑھیں عربک. شاہدہ. جی بسم اللہ. عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد سفرا فزيدوني قال ربتك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك زدني بأي أنت وأمي قال وبشر لك الخير حيث ما كنت. پڑھ دیتی ہوں، میں آگے پڑھ دیتی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد سفرا فزودنی قال زودک اللہ تقوی. یہ پہلی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ ایک صحابی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زودک اللہ تقوی، مار کر لیں اس کو، اللہ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے، تجھے تقوی عطا فرمائے. اور انہوں نے کہا کچھ زدنی، کچھ مزید بھی بتائیے. قال وغفر ذنبک، اور تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تیرے اور کیا کرے، تیرے گناہ معاف فرما دے. وغفر ذنبک، تیرے گناہ معاف کر دے اللہ. قال زدنی، مجھے اور بتائیے. قال ویسر لک الخیر حیث ما کنت، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. تو کیا دعا ہے؟ زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
تقوی زیادہ کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کروائے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم جہاں پہ بھی ہو بھلائی کو تمہارے لیے آسان کر دے۔ تو آپ جہاں پر بھی ہیں نا، اس وقت میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلائی کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ اور دیکھیں یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، اس ہفتے اس کو یاد کر لیں۔ کوئی بھی سفر پہ جائے نا، یہ دعا دیا کریں اس کو۔ صبح آپ کے گھر سے بھی تو لوگ نکلتے ہیں نا کام کرنے کے لیے، بچے جاتے ہیں، بڑے جاتے ہیں، اور لمبے سفر پہ بھی جاتے ہیں، تو یہ دعائیں دیا کریں۔ یہی آج کی جو سیشن ہے اس کی یہی ایک ہمارے لیے ایسٹ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، اور اللہ دے گا ہمیں اگر ہم چاہیں گے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کر دے، برائیوں کو ہمارے لیے مشکل کر دے۔ دیکھیں ہم 36 سیشنز اٹینڈ کیے ہم نے، کتنے مہینوں سے ہم سب میں سے کئی لوگ اکٹھے ہیں نا، یہ بہت آسان ہے ہم کسی سیشن میں بیٹھیں اور سیکھیں۔ کچھ لوگوں کے لیے تو خیر یہ بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے لیے وقت نکالنا ہی مشکل ہے، لیکن جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بہت سے ہمارے ساتھ سیشن اٹینڈ کیے، تو ہم سب کے لیے اللہ نے آسان کر دیا نا۔ لیکن جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب اس مجلس سے نکلتے ہیں، زندگی میں کھو جاتے ہیں یا رابطہ کٹ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ چیزیں مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، غفلت آ جاتی ہے۔ تو اپنے لیے ایک روٹین بنائیں، اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ماحول کے ساتھ، تاکہ نیکی آسان ہوتی رہے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، ہم ٹورڈز دی اینڈ آف آور سیشن آ رہے ہیں، ہم آپ کو آگے کا کچھ بتاتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں کیا ہوگا ہم بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں زندگی کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے نا، دلوں کو قرار نہیں آتا، نیکی آسان نہیں رہتی، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ بے چین دل کو قرار اس قرآن سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہی دلوں کے لیے شفا ہے۔ ہم نے ابھی یسٹرڈے سورۃ الذاریات نئی سیشن شروع کیا، اس کا نئی سورت شروع کی القرآن تدبر بابل کورس میں۔ آپ سب کو اب دعوت دیتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کا لنک پھر سے شیئر کر دیں گے اگر چاہیں گے تو۔ آپ کے گروپس میں شیئر ہوا ہوگا اس کا لنک، اور اس کا جو فلائر ہے، کیا شفق گروپس میں شیئر کیا گیا تھا ان کے؟ جی باجی بالکل، ٹوائس شیئر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں جتنا آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، اور اس دفعہ سورۃ الذاریات کا نقطۂ نظر رزق کا حصول ہے، رزق کے حوالے سے بہت پریشانی رہتی ہے نا، بالکل نئے اینگل سے استاد نے اس کو سارا کروایا ہے۔ انشاءاللہ یو وڈ لرن ا لاٹ۔ نیکسٹ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک اور کتاب کو میں آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ، فقہ القلوب کتاب۔ فقہ القلوب بک جو ہے، اس کو ہم فقہ القلوب کورس میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے، دل کو سمجھنا ضروری ہے، اور بہترین کتاب ہے دل، کیونکہ فقہ ہے نا، دل کی فقہ۔ آج قلوب پر ہم بات کریں، رقاق القلوب کی بات کی نا ہم نے، دلوں کی نرمی، تو اس کے لیے دل کی فقہ کو سمجھنا ضروری ہے، اور فقہ القلوب اس کے لیے بہترین کتاب ہے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن اور حدیث اور صحابہ سے بہت ریلیٹ ہے، یہ کرتی ہے ہمیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا جو ہے لیکچرز جو آج کے ٹاپک پر ہیں، یہ 4 لیکچرز ہیں، استاذہ نے بہت اچھی بات کی ہوئی ہے، آپ ان کو ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں، ویب سائٹس کے یہ ایڈریسز اس میں موجود ہیں، farhathashmi.com پر۔ حدیث کے سیکشن میں حسن اخلاق کا ٹاپک ہے، آڈیوز میں جائیں تو حدیث کے سیکشن میں حسن اخلاق کا ٹاپک ہے، اس میں سارے لیکچرز موجود ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جو آج کا سیشن ہے، یہ آپ کو الہدا کراچی کی فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے، ٹیلی گرام چینل پر بھی اویلیبل ہے، اور ویب سائٹ پہ بھی اس کی جو آڈیوز ہیں استاذہ کے وہ موجود ہیں۔ کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کل وہ لنک نہیں ملا، تو آپ کے گروپس میں ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ہم شیئر کر دیں گے آج کے سیشن کے بعد۔ اچھا جناب، اب آپ کے لیے کچھ ہوم ورکس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر نرم دل کون تھا؟ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے۔ اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کے چیٹ میں بھی آ رہا تھا ساتھیوں کی طرف سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہیے نرم دلی کو سمجھنے کے لیے، تو بالکل جی، ہم نے تو پہلے ہی آپ کے ہوم ورک میں ڈالا ہے، ضرور پڑھیے۔ نیکسٹ بہت انٹرسٹنگ آج ہم نے پڑھا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، اور سیدنا معاذ کے بارے میں بھی، جن کو آپ ضرور پڑھیے، کیونکہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصت کیا تھا ان کی لائف سٹوری بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص کو تو ضرور پڑھیے کہ کس طرح اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے کتنی خدمات انجام دی، لیکن ان میں کتنی عاجزی تھی۔
میرے سے چیٹ میں پوچھا جا رہا تھا کہاں سے پڑھیں، تو کتاب بہت اچھی ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، آپ اسے منگوا بھی سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی PDF اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ یا نہیں، ورنہ آپ اسے انشاءاللہ منگوا سکتے ہیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ نیکسٹ دیکھیے جی، ہم ہوم ورک آپ کے لیے کہ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا دل نیکی کے کاموں کی طرف کتنا لپکتا ہے۔ آج کے سیشن میں بتائے گئے جو نیکی کے مواقع ضائع کرنے کے اسباب تھے نا، ریزنز کیا ہوتے ہیں کہ ہم نیک کام نہیں کر پاتے، وہ ہم نے 19-20 ریزنز 18-19 ریزنز نکالے تھے، تو ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے کہ مجھے نیکی کے کام میں کہاں رکاوٹ آتی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت، تدبر اور دعاؤں کی کثرت کریں، اسی لیے ہم نے آپ کو کہا تدبر القرآن کورس میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کیجیے، آج سے شروع کیجیے، آج آپ کو جو نیکی کا موقع ملے نا، نیک کام تو ہمیں پتہ ہے نا، ہر کام جو اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو سب نیک ہے بس۔ اور پھر لوگوں کی برائیاں سننے سے گریز کیجیے، کیونکہ دیکھیں بہت سا وقت جب ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، نیک کام سے ہم دور ہوتے ہیں۔ اور یہ تو دیکھیں نا، آج 1 گھنٹہ تو آپ نے نیکی حاصل کرنے کی کوشش میں گزارا ہے نا، اللہ اس کو نیک وقت کے طور پہ یعنی نیکی کے طور پہ آپ کے لیے لکھ لے، یہ جو مجلس آپ نے اٹینڈ کی۔ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنے اور زبان سے کوئی غلط بات نکالنے سے بچیے، کیونکہ سب سے زیادہ نیکیاں ہم ضائع کر دیتے ہیں بعض اوقات کچھ بول کر۔ اور اپنے آج کے سبق کی حدیث اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے جناب، ہم نے حسن اخلاق کورس سے کیا سیکھا، ہم جانیں گے نیکسٹ سیشن میں۔ ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے، جو کورس کی تکمیل جس کے ساتھ اب پچھلے کئی منتھ سے کنیکٹڈ ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کورس کی تکمیل کریں گے ہم 11 سے 12 بجے ہی 19 نومبر جمعے کے دن۔ اور آپ نے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، جتنے میکسیمم لوگوں کو اس میں لا سکیں، کیونکہ اس میں انشاءاللہ ہم ریویو کریں گے all 36 سیشنز جتنے ہم نے پڑھے، ان سب کا ہم ریویو کریں گے، ان سے آپ کو کوئز بھی کروائیں گے، ہم سارے سیشن سے کوئز اٹھائیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوئز پولز بھی کریں گے، آپ کے ساتھ ڈسکشن بھی کریں گے، ٹوٹلی ڈسکشن بیس سیشن، آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت حصہ ڈالنے کا موقع ملے گا، اور لوگوں کو بھی لائیں، اور آپ کا اپنا ایویلویشن بھی ہو جائے گی نا کہ آپ نے واقعی کتنی لرننگ کی، کتنا یاد ہے آپ کو، کیونکہ آگے جاتے جا رہے تھے پیچھے بھولتے جا رہے تھے۔ تو جناب آپ نے اور لوگوں کو میکسیمم لانے کی کوشش کرنی ہے، یہ بھی ایک نیک کام ہے نا، آپ کی وجہ سے اگر کوئی سیکھ جائے گا تو اس کا صلہ آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا اگر اس کا عمل بہتر ہوا۔ نیکسٹ دکھائیے جی، ہم دعا مانگ لیتے ہیں دل کے ٹیڑھے پن سے بچنے کی دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آمین۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور دل میں تقوی پیدا کرنے کی دعا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ آج ہم نے آپ کے لیے کوئز پولز نہیں رکھے کیونکہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں، آج کے سیشن کے بھی پولز ہم آپ کو کروائیں گے تاکہ دیکھیں کہ اگلے ایک سیشن تک میں آپ کو کتنی آج کی ساری باتیں یاد رہی ہیں۔ تو ریوائز کر کے آنا ہے آپ نے آج کا سیشن، البتہ کراچی کی فیس بک پر بھی ہے اور ٹیلی گرام پہ بھی ہوگا، جو حصہ لینا چاہیں کوئز پولز میں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ کو آج کے سیشن کا ہم کوئز کروائیں گے، اور پچھلے سارے سیشنز میں سے بھی جتنی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ وقت دے گا ہم آپ کو کروائیں گے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب سے راضی ہو اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ٹیلی گرام کا لنک آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا، سب آپ کے دیکھیں جو میسج آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر ہوتے ہیں نا، اس میں فیس بک کا، ٹیلی گرام کا، سب کا لنک ہوتا ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔